آغا صاحب وہ نماز کے حوالے سے ایک مومنہ نے پوچھا ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں زیادہ تر سفر میں رہتی ہوں، میرا ایک بیٹا حیدرآباد میں رہتا ہے اور ایک کراچی میں رہتا ہے، تو میں آدھا ہفتہ حیدرآباد والے بیٹے کے پاس گزارتی ہوں اور آدھا ہفتہ تقریباً ایک ایک ہفتے کا ایسا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ حیدرآباد میں اور ایک ہفتہ کراچی میں، اور اسی دورانیے میں بیمار بھی رہتی ہوں، میرے گھٹنوں میں بھی درد ہے، کمر میں بھی درد ہے، اور اتنا زیادہ سفر بھی میرا رہتا ہے، اور ضروری بھی ہے سفر زیادہ کرنا، کیونکہ دونوں بیٹوں کو برابر نوکریوں کی وجہ سے دونوں بیٹے الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں۔ تو آغا صاحب میں نماز کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب میری نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ جب میں مکمل 10 دن ایک جگہ پر نہیں گزار رہی، تو یہ سفر والی نماز کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اگر یہ ان کی روٹین ہے، اگر ان کی قانون یہ ہے کہ یعنی ہفتے میں آدمی 3 دن بھی اگر وہ سفر میں رہتا ہے، ہفتے میں 3 دن، تو وہ کثیر السفر شمار ہوتا ہے اور اس کی نمازیں پوری ہوتی ہے۔ جیسے 4 دن، ہفتے میں 5 دن، تو یہ آدمی اس طرح سفر میں رہے تو وہ کثیر السفر شمار ہوتا ہے اور اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ تمام ہوتی ہے۔ ابھی یہ نہیں یعنی اس میں یعنی سوال میں واضح کیا گیا کہ خاتون کا جو اپنا آبائی وطن ہے وہ کدھر ہے، یعنی اپنے آبائی وطن سے جو ہے نا وہ یعنی ایک ہفتہ ایک بیٹی کے پاس رہتی ہے، ایک جگہ اس کا اپنا کوئی وطن ہوگا، اس اصلی وطن میں ایک دن بھی رہے گی تو اس کی نماز وہاں تمام ہوگی، اور اس کے علاوہ باقی ہفتے میں 3 دن اگر روٹین کے مطابق وہ کسی جگہ وہ حالت سفر میں ہوتی ہے تو وہ کثیر سفر شمار ہوگی، اس کی جو نماز ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس سوال موجود ہے، اور سوال ہے الکحل کے حوالے سے کہ آغا صاحب اکثر ادویات میں یا اکثر پرفیوم میں، عطر وغیرہ میں الکحل کی مقدار شامل ہوتی ہے، ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹ الکحل ان میں شامل کیا گیا ہے تو آغا صاحب ایسی ادویات کا استعمال جائز ہے کہ جن کے اندر الکحل ہو، یا ایسے پرفیوم لگا کر نماز یا اپنے لباس پر ان الکحل کو لگانا، الکحل والے پرفیوم کو لگانا جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اچھا زید صاحب، یہ سوال بھی بہت دفعہ کیا گیا ہے اور ہم نے اس کا جواب بھی عرض کیا ہے۔ شاید ہمارے محترم کالر نے وہ ہمارا پروگرام نہ دیکھا ہو۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کسی چیز کا نجس ہونا اور ایک کسی چیز کا حرام ہونا۔ یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے کہ جو چیز وہ حرام ہے وہ نجس بھی ہو، اور ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو چیز نجس ہے وہ حرام ہے، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو چیز بھی نجس ہے وہ حرام ہے، جو چیز بھی نجس ہے وہ حرام ہے۔ 10 نجاسات ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ حرام ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو حرام ہے وہ نجس بھی ہو، جو حرام ہے وہ نجس بھی ہو۔ جیسے یہ جس مچھلی کا چھلکا نہیں ہے وہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ سانپ یقیناً جو ہے نا وہ حرام ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ سانپ کو آپ کا گیلا ہاتھ اگر لگ جائے تو، یا چھپکلی کو آپ کا گیلا ہاتھ لگ جائے تو وہ جو ہے نا آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو اس دونوں میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی چیز وہ نجس ہے وہ حرام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی حرام ہے وہ نجس بھی ہو۔ یہ الکحل بھی انہی چیزوں میں آتا ہے۔ الکحل حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا جس طرح حرام ہے، سام کا کھانا جس طرح حرام ہے، چھپکلی کا کھانا جس طرح حرام ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ الکحل بھی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ الکحل کا کوئی قطرہ آپ کے جسم کے اوپر گرے تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الکحل ناپاک نہیں ہے، شراب کی طرح، پیشاب پاخانہ کی طرح وہ ناپاک نہیں ہے، البتہ وہ حرام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر حرام چیز کو کھانے میں شامل کیا جائے، سالن میں شامل کیا جائے، دوائی میں شامل کیا جائے تو وہ بھی اس کا کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ الکحل اگر ناپاک اگر ہوتا، نجس ہوتا، یعنی خون کی طرح، پیشاب پاخانے کی طرح،
تو ایک بالکل قطرہ، آدھا قطرہ بھی اگر آپ کے جو ہے نا وہ بدن کے اوپر گرتا یا دوائی میں شامل ہوتا یا کھانے میں شامل ہو جاتا تو وہ کھانے کا، اس کا کھانا جو ہے نا وہ حرام ہو جاتا۔ لیکن چونکہ وہ صرف حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کے بارے میں جب پوچھا گیا ہے ہمارے مراجع سے کہ ایک دوائی کی جس میں الکوہل شامل ہے، جو پاک تو ہے لیکن حرام ہے، تو آیا اس دوائی کے استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ جب پوچھا گیا فقہا سے، خصوصاً آیت اللہ علامہ سیستانی حفظ اللہ سے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ الکوہل کی مقدار اس میں اگر 2% سے زیادہ ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس کا کھانا جو ہے نا وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی واضح جو مثال ہے وہ ہومیوپیتھک کی جو دوائیاں ہیں اس میں آپ کو وہ شیشی دیتے ہیں، بوتل دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ مطلب قطرے ہوتے ہیں، لیکوڈ ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ مثلا آدھا گلاس پانی میں اس کے جو ہے نا وہ چند قطرے، 10 قطرے جو ہے نا وہ آپ ڈال کے پیے ہیں۔ اب یہ جو اس چھوٹی سی شیشی کے اندر جو دوائی ہے وہ پیور الکوہل نہیں ہے، اس میں الکوہل شامل ہے۔ اب کتنے فیصد ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس میں وہ 100% الکوہل نہیں ہے، اس میں الکوہل شامل ہے۔ اس کو جس میں الکوہل شامل ہے، اگر آدھا گلاس پانی میں اس کے 10 قطرے اگر ڈالیں گے تو اب اس پورے آدھے گلاس میں الکوہل کا جو پرسنٹیج ہے وہ کتنا جو ہے نا بچتا ہے، میرے خیال میں وہ 0.2 میں جاتا ہے، 1% بھی جو ہے نا وہ نہیں بنتا۔ تو اصول یہ ہے، کلیہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے میں الکوہل جو شامل ہے اگر 2% سے زیادہ ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو وہ حلال ہے۔ اور جہاں تک نجاست طہارت کا تعلق ہے، یعنی پوری شیشی بھی الکوہل کی جو ہے نا بوتل آپ کے کپڑوں کے اوپر گرے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو یہ آپ کے جو ہے نا وہ عطر وغیرہ، پرفیوم اس میں اگر شامل ہے، چونکہ وہ کیا کہتے ہیں پاک ہے، وہ جتنا بھی آپ اس کو لگائیں جسم پر وہ ناپاک نہیں ہوگا۔